مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں دلہن بنی اپنے سسرال کے اس چھوٹے مگر بھاری مکان میں قدم رکھ رہی تھی، جو باہر سے تو ٹوٹی پھوٹی دیواروں کے باوجود زندہ لگتا، مگر اندر سے ساکت، جیسے برسوں سے اس میں خوشی نے قدم نہ رکھا ہو۔ میرا شوہر عارف وہی تھا جو میرے ماں باپ کی غربت کو رحمت بنا کر مجھ پر احسان جتا رہا تھا، اور میں اپنی سوجی ہوئی پیشانی کے نیچے نظر جھکائے اس کے قدموں کی چاپ سنتی تھی۔ عارف خوبرو نہیں تھا، نہ ہی بہت میٹھا بولنے والا تھا، مگر اس کی خاموش طبیعت میں ایک ایسی کشش تھی کہ میں نے اپنے دل کو یہی سمجھا لیا کہ یہی میرا نصیب ہے۔ نکاح کی رات جب اس نے پہلی بار میری آنکھوں میں جھانکا تو اس کی نظروں میں الجھن تھی، جیسے وہ خود سے خفا ہو کہ کیوں یہ شادی کی۔ میں نے پھر بھی دل کو تسلی دی کہ وقت سب کچھ بہتر کر دے گا۔ ہماری شادی کو بمشکل 6 مہینے ہوئے تھے۔ عارف کی زندگی جیسے ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش لاتی۔ وہ دن رات اپنے والد کی دکان پر کام کرتا، کبھی کبھار تھکا ہارا گھر آتا اور میں اس کے لیے چپکے چپکے چائے بناتی، کھانا لگاتی، اس کی خاموشی میں اپنے حصے کی محبت تلاش کرتی۔ عارف کی خاموشی میرے لیے دعا بن گئی تھی، اور میں رات کی تنہائیوں میں اپنے رب سے دعا مانگتی کہ اے پروردگار، میرے شوہر مجھ سے محبت کرنے لگے، مجھے اپنا سمجھے اور میں اس کی زندگی میں کوئی رنگ بھر سکوں۔ مگر وہ دن، وہ منحوس دن جب عارف صبح دکان پر نکلا، اس کی آنکھوں میں ایک تھکن سی تھی اور چہرے پر وہی سنجیدگی جو ہمیشہ میرے دل کو چھید دیتی۔ جاتے جاتے بس اتنا کہا، زارا، دکان پر کام بڑھ گیا ہے، دیر ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کے قدموں کی آواز سنتے ہی دروازے کی چوکھٹ تھام لی، جیسے کوئی دل کا ٹکڑا چھن رہا ہو۔ دن بھر میں نے اس کی واپسی کے خواب بنے، کھڑکی کے پٹ سے بار بار باہر جھانکتی رہی، مگر شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے اور عارف کی چاپ سنائی نہ دی۔ پھر وہ دستک جو میرے نصیب کی آخری خوشی چھیننے آئی تھی۔ دروازہ کھولا تو 2 اجنبی چہرے، جن کی آنکھوں میں افسوس اور ہونٹوں پر خاموشی تھی۔ بی بی، صبر کرو، تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اللہ کی امانت واپس چلی گئی۔ ان الفاظ نے میرے دل کی دھڑکن روک دی۔ میں نے ان دونوں کی طرف ایسے دیکھا جیسے جھوٹ بول رہے ہوں، جیسے عارف کسی پل دروازے سے اندر آ جائے گا، مگر حقیقت مجھے جکڑتی چلی گئی۔ عارف کی لاش جب گھر آئی تو میری ساس کی چیخیں، میرے سسر کی ماتم بھری آوازیں اور محلے کی عورتوں کی سرگوشیاں سب میرے کانوں میں زہر گھولنے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے عارف کے زرد چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کی پیشانی پر آخری بار لب رکھے اور اپنے نصیب کو کوسا کہ کیا یہی میری محبت کا انجام تھا۔ عارف کے جانے کے بعد وہ گھر جو پہلے بھی اجڑا ہوا تھا، اب قبرستان کا منظر پیش کرنے لگا۔ بیوگی کے دن کا آغاز میرے لیے قید کا آغاز تھا۔ عارف کے کفن میں لپٹے وجود کو قبر میں اتارتے وقت میں نے سوچا کہ بس اب سب ختم ہو گیا، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ اصل موت تو میری اپنی ہونے والی ہے، جو زندہ لاش بن کر جینا پڑے گی۔ اس دن کے بعد میری ساس کی آنکھوں میں وہ نفرت جاگ اٹھی، جو شاید اس لیے تھی کہ اب میں ان کے بیٹے کے بغیر اس گھر میں زندہ تھی۔ وہ مجھے اس موت کا ذمہ دار سمجھتے تھی۔ منحوس، تو ہی کھا گئی میرے عارف کو۔ وہ صبح شام مجھ پر آوازیں کستی، میرے کھانے پینے پر پابندی لگا دی گئی۔ صبح سویرے نند میرے ہاتھوں میں جھاڑو تھما دیتی اور ساس باورچی خانے میں کام کرنے کا حکم دیتی، مگر کھانے کو ایک خشک روٹی اور نمک کا ایک ٹکڑا ملتا۔ دن بھر کام کرتے کرتے میرے ہاتھوں کی ہتھیلیاں چھلنے لگی اور رات کو میں اس کمرے کے اندھیرے میں خود سے لپٹ جاتی، جیسے کبھی میں نے اپنے سہاگ کا جسے کمرہ کہا تھا۔ میری آنکھیں سوج کر بند ہو جاتی، مگر نیند نہ آتی۔ میں ہر آہٹ پر چونک اٹھتی کہ شاید عارف لوٹ آیا ہو، شاید یہ سب خواب ہو۔ محلے کی عورتیں جب میرے حال پر ترس کھانے آتی، ساس انہیں ڈانٹ کر بھگاتی تھی۔ اس کے لیے افسوس مت کرو، ایسی عورتوں کی آنکھوں میں آنسو ریاکاری ہے، اندر سے سانپ ہوتی ہیں۔ میں سن کر پتھر کی ہو جاتی۔ اب تو میری ماں بھی مجھ سے نہیں مل سکتی تھی۔ سسرال والوں نے میرے پیغام چھپا لیے اور ہر آنے جانے والے کو یہی بتاتے کہ زارا اب کسی سے ملنا نہیں چاہتی، صدمے میں ہے۔ میرے دل کی حالت اس ٹوٹے ہوئے برتن جیسی تھی جسے بار بار جوڑنے کی کوشش کی جائے، مگر وہ ہر بار مزید چور چور ہو جائے۔ کبھی کبھار جب میں صحن میں جھاڑو لگاتے تھک کر دیوار سے لگ کر بیٹھ جاتی تو آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں کہتی، اے رب، تو نے مجھے کیوں بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ کیا میری تقدیر میں کوئی سکون نہیں؟ دن مہینوں میں بدلے، مہینے برسوں میں، مگر میرے دنوں کی اداسی ویسی کی ویسی رہی۔
عارف کی موت کے بعد اس گھر کے لوگوں کے رویے مزید سخت ہوتے چلے گئے۔ میں نے سوچا تھا شاید وقت کے ساتھ زخم بھر جائیں گے، مگر یہاں ہر دن ایک نیا زخم دیتا۔ عارف کی قبر پر جانے کی بھی اجازت نہیں ملتی، ہر وقت کام اور بس کام۔ میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتی جن پر چھالے پڑ گئے تھے، انگلیاں کڑی ہو چکی تھی۔ وہ نرم و نازک ہاتھ جن پر مہندی لگی تھی اب جھاڑو برتن کی میل سے ڈھک چکے تھے۔ سہانے خوابوں کی جگہ ڈراؤنے سائے میرے ساتھ چلتے۔ رات کو اکثر نیند میں عارف کی آواز سنائی دیتی، زارا معاف کر دینا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھتی۔ کمرے کا اندھیرا مجھے اور زیادہ خوفزدہ کرتا اور میں اپنی چادر کو خود پر اور زور سے لپیٹ لیتی، جیسے اس کے سائے سے بچنا چاہتی ہوں جو ہر رات میری قابو میں آتا۔ اب کمرے کی دیواریں جو پہلے میرے سہاگ کی گواہ تھی اب میری سسکیوں کی ساتھی بن چکی تھی۔ میں نے عارف کی آخری نشانی اس کی چپل اور پرانی گھڑی کو سنبھال کر رکھا تھا۔ کبھی کبھی انہیں سینے سے لگا کر اس کی خوشبو محسوس کرنے کی کوشش کرتی، مگر ہر خوشبو مٹتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں صحن میں برتن مانج رہی تھی کہ ساس نے میری طرف وہ نفرت بھری نظر ڈالی کہ میں اپنے وجود کو مٹی میں دباتی چلی گئی۔ یہ سب تیری وجہ سے ہے، یہ گھر اجڑ گیا۔ ان کے الفاظ میرے دل پر ایسے لگے جیسے کانٹوں کی مالا پہنا دی گئی ہو۔ میری بیوگی میرے لیے زندہ قبر بن گئی تھی جس میں مجھے ہر روز دفن کیا جاتا۔ ہر روز میں مر کر جیتی، ہر روز میں اپنے نصیب کو کوستی کہ شاید اگر میں نہ ہوتی تو عارف زندہ ہوتا اور یہ گھر یہ لوگ خوش رہتے۔ میرے شوہر عارف کے گزر جانے کے بعد جیسے میری زندگی میں ذلت اور محرومیوں کے در کھل گئے تھے، ویسے ہی سسرال کے ہر فرد کے دل میں میرے حصے کی جائیداد کو ہڑپنے کی ہوس جاگ اٹھی تھی۔ مجھے اس وقت کچھ خبر نہیں تھی کہ میری ساس، سسر اور نند جو مجھے دن رات منحوس اور بوجھ سمجھ کر تانے دیتے، اب میرے نام کے کاغذوں پر دستخط کروانے کی ایک نئی سازش بنا رہے تھے۔ عارف کے جانے کے کچھ ہی ماہ بعد دیور کی شادی دھوم دھام سے طے پا گئی۔ میں حیران تھی کہ ایک طرف گھر میں سوگ کا عالم تھا، دوسری طرف سازشوں کی بساط پر شادیاں ہو رہی تھی۔ میں وہ رات نہیں بھول سکتی جب دیور کی دلہن گھر آئی۔ میں نے اس کی پیشانی پر سجی بندیاں دیکھی اور میرے دل میں ٹھنڈی سانس نکلی کہ کاش میں بھی اپنے سہاگ کے سائے میں زندہ ہوتی، کاش میرے نصیب میں بھی سہاگ کی خوشبو باقی ہوتی۔ دیور کی شادی کے بعد مجھ پر ظلم کا نیا سلسلہ شروع ہوا۔ شادی کی اگلی صبح ہی ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر ایک تھیلی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے حیرانی سے تھیلی کو کھولا تو وہ میرے زیورات تھے جو ماں باپ نے بڑی محبت سے مجھے دیے تھے، جنہیں میں نے عارف کی زندگی میں کبھی چھوا تک نہیں تھا کہ وہ میرے شوہر کی محبت کی نشانی تھے۔ ساس کی آنکھوں میں وہی کرختگی تھی جو ایک درندے کی نظر میں شکار کے وقت ہوتی ہے۔ لے یہ تھیلی لے اور جا اپنی بھابھی کے قدموں میں ڈال، اب یہ زیور اس کے حق میں ہیں، اب یہ گھر اس کا ہے، تو ایک بیوہ ہے، تجھ پر ان زیورات کا کیا حق؟ ان کے الفاظ میرے کانوں میں اس طرح گونجے جیسے کسی نے میرے سر پر تازیانہ مارا ہو۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ تھیلی واپس کرنا چاہی، مگر ان کی ایک جھڑک نے میرے دل کو اور زخمی کر دیا۔ چپ رہ، بہت زبان چلنے لگی ہے، یہی زبان تیرے شوہر کو لے ڈوبی اب ہمیں بدنام کرنے پر تلی ہے۔ میں خاموش ہو گئی، میری آنکھوں کے آنسو اندر ہی اندر بہہ گئے۔ میں نے وہ زیورات دیور کی دلہن کے کمرے میں لے جا کر وہیں پر رکھے اور پلٹ آئی۔ اس وقت میرے دل نے رو رو کر کہا، زارا تیری زندگی کا ہر رنگ چھین لیا گیا، اب تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا۔ زیورات کی چھینائی پر بات ختم نہیں ہوئی۔ دیور کی دلہن کے آنے کے بعد گھر کے ہر کونے میں جیسے میرے وجود سے نفرت کی بو پھیل گئی۔ وہ کمرہ جیسے میں نے اور عارف نے اپنے خوابوں کی چھت سمجھا تھا مجھ سے چھین لیا گیا۔ ایک صبح جب میں صحن میں کپڑے دھو رہی تھی، میری نند جو اب اپنے شوہر کے گھر سے آئی ہوئی تھی مجھے کھینچ کر اندر لے گئی اور کہنے لگی، چل اپنے کپڑے سمیٹ، یہ کمرہ بھابھی کا ہے، تو اوپر والے چھوٹے کمرے میں جا جہاں پرانے سامان کا بھی ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں نے کمرے میں جا کر عارف کے چند نشانی کو اپنے کپڑوں میں لپیٹا اور اوپر اس کے کمرے میں چلی گئی جہاں ایک کھڑکی بھی نہیں تھی، سورج کی کرن اندر نہیں آتی تھی۔ وہ کمرہ تنگ اور گھٹن زدہ تھا جیسے قید خانہ ہو، دیواروں پر جالا، فرش پر مٹی اور بوسیدہ لکڑی کی مہک۔ میں نے اپنے وجود کو سمیٹ کر ایک کونے میں بیٹھتے ہی اپنے رب سے سوال کیا، یا اللہ کیا میں اتنی گنہگار ہوں کہ مجھے زندہ لاش بنا دیا گیا ہے؟ دیور کی دلہن نے آتے ہی گھر میں رات جما لیا تھا۔ وہ اب ساس کی لاڈلی اور نند کی سہیلی بن چکی تھی، اور میں اس گھر کی ایک ملازمہ، ایک نوکرانی جس کا وجود صرف جھاڑو پوچھا، برتن اور چولہا پھونکنے تک محدود ہو گیا تھا۔
وراثت کی سازش بھی اب کھل کر سامنے آنے لگی تھی۔ ایک دن میرے سسر نے مجھے کمرے میں بلایا۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے، ان کے چہرے پر ایک بناوٹی شفقت اور الفاظ میں زہر گھلا ہوا تھا۔ دیکھو زارا، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تم اکیلی بیوہ عورت ہو، دنیا بڑی خراب ہے، کل کلا کو کوئی تمہارے وراثتی حق کو لے کر عدالتوں میں نہ پہنچ جائے، بدنامی ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ تم ان کاغذات پر دستخط کر دو اور ہم اس جائیداد کو اپنے نام کر لیں۔ ہم تمہارا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور تمہیں عمر بھر روٹی کپڑا بھی دیتے رہیں گے۔ میرے دل پر ایک اور قیامت ٹوٹی۔ میں نے اپنی کانپتی آواز میں کہا، ابا جی، یہ جائیداد میرے اور عارف کی آخری نشانی ہے، اس پر میرا حق ہے۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ سسر کی آنکھوں میں وہ درندگی چھانے لگی جو ایک بے بس انسان کو روند ڈالنے پر تل جائے۔ چپ کر منحوس، ہم پر احسان کر کے یہاں پناہ لیے، اب زبان چلا رہی ہے۔ میں نے انکار کیا، میرا دل گواہی دیتا تاکہ میں چاہے بھوکی مر جاؤں مگر عارف کی نشانی کو یوں ان کے ہاتھوں نہیں لٹنے دوں گی۔ اس انکار کے بعد میرے دن مزید سیاہ ہو گئے۔ ساس کا ہاتھ اٹھنے لگا، نند کا تانا بننے لگا، دیور کی دلہن کی آنکھوں میں نفرت کا زہر بڑھنے لگا۔ اب مجھے دن بھر چولہے کے سامنے بٹھا دیا جاتا، بھری گرمی میں روٹیاں پکاتے میرا سر چکرا جاتا۔ ایک دن نند نے سب کے سامنے مجھے رسوا کرنے کی ٹھانی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، میں چولہے پر روٹیاں پکا رہی تھی جب وہ اندر آئی اور سب کے سامنے چلا اٹھی، یہ عورت ہمیں جائیداد کے لیے برباد کرنا چاہتی ہے، ہمارے عیش کے دن برباد کر دیے، بھائی کو کھا گئی، اب زمین پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور اس نے مجھے زور سے دھکا دے دیا۔ میں پیچھے جا کر چولہے کی دیوار سے ٹکرا گئی۔ میری کمر میں شدید درد ہونے لگا۔ اس دن میں رات گئے تک صحن میں پڑی رہی۔ کوئی میرے پاس نہیں آیا، نہ پانی کا گلاس دیا، نہ مرہم رکھا۔ چاندنی رات میں نے آسمان کو دیکھا اور رو کر رب سے فریاد کی، یا رب، کیا تو نے مجھے صرف رونے کے لیے بنایا؟ میری مدد فرما، میرے حق کی حفاظت فرما، مجھے ان ظالموں کے ہاتھوں پامال نہ ہونے دے۔ دن رات کا فرق مٹ چکا تھا میرے لیے، ہر دن ہر رات ایک جیسی اذیت بن چکی تھی۔ کبھی سوچتی کہ بھاگ جاؤں، کبھی جا کر زندگی شروع کروں، مگر اپنے رب کے خوف سے رک جاتی کہ کہاں جاؤں گی، کون سہارا بنے گا۔ یہی وہ لمحے تھے جب میں نے پہلی بار صحن کے اندھیرے میں سایہ محسوس کیا جو چھت کی مڈھیروں پر منڈلاتا۔ مجھے یوں لگتا جیسے کوئی چھپ کر میرے حال پر رحم کھا رہا ہو، مگر میں نے خود کو یہ سمجھا لیا کہ یہ میرا وہم ہے، میری تنہائی کی صدا ہے جو میرے دل میں خوف کی شکل میں ابھرتی ہے۔ اسی اسنا میں سسرال والے سازشوں میں اور جری ہوتے گئے۔ اب وہ کھانے پینے میں بھی سختی کرنے لگے۔ مجھے باورچی خانے کے کونے میں بچا کھچا جھوٹا کھانا دے دیتے، وہ بھی شکر کر کے کھاتی کہ شاید اس میں میرے نصیب کا آخری نوالا ہو۔ وہ دھوکے باز کاغذات روز سامنے لائے جاتے اور میں ہر روز انکار کر کے زندگی کے دن مزید کٹھن کرتی چلی گئی۔ جب میں نے اپنے دل پر جمی ہوئی مایوسی کی دھول کو جھاڑا اور پہلی بار ہمت کر کے اپنے شوہر کی جائیداد کے تحفظ کے لیے قدم بڑھایا تو وہ قدم بھی مجھ پر ایک اور قیامت بن کر ٹوٹا۔ عارف کے ایک دوست تھے، فاروق بھائی، جو ایک نیک دل اور سمجھدار وکیل تھے۔ عارف کی زندگی میں وہ کئی بار ہمارے گھر آئے۔ میں نے ہمیشہ انہیں اپنے شوہر کا مخلص دوست پایا۔ عارف ان پر بھروسہ کرتے، کئی بار مجھے ان کی تعریف کرتے کہ فاروق بھائی جیسے لوگ مشکل وقت میں بھی ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ جب عارف دنیا سے رخصت ہو گیا اور میں ظالموں کے بیچ قید ہو کر رہ گئی تو ایک دن دل کی بے بسی نے میرے قدموں کو فاروق بھائی کے دفتر کی طرف بڑھایا۔ وہ ایک پرانی عمارت کے ایک کمرے میں اپنا دفتر چلاتے تھے۔ میں نے دوپٹے کے پلو کو چہرے پر سختی سے لپیٹے رکھا کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ میں دبے قدموں سیڑھیاں چڑھ کر ان کے دفتر کے سامنے پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی پرخلوص آواز سنائی دی، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے کو دھکیلا اور اندر قدم رکھا۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر انہوں نے نظر اٹھائی اور مجھے دیکھا چونکے۔ ارے زارا بہن، تم یہاں؟ خیریت تو ہے؟ ان کے لہجے میں حیرت، فکر مندی کی آمیزش تھی۔ میں نے آنکھوں کی نمی چھپانے کی بہت کوشش کی مگر آنسو بہہ کے میں نے ان کے سامنے ٹوٹے انسان کی طرح بیٹھے دھیمی آواز میں اپنی ساری کہانی کہہ سنائی۔ بتایا کہ عارف کی ساری جائیداد میرے نام ہے، وہ اپنی زندگی میں مجھے تحفظ دینا چاہتا تھا کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس کی دنیا سے رخصتی کے بعد ان ظالموں کے بیچ کس حال میں جیوں گی۔ میں نے کہا، فاروق بھائی، آپ ہی میرے شوہر کے دوست ہیں، اس محبت کی لاج رکھ سکتے ہیں، مجھے ان کے ظلم سے بچائیے، یہ لوگ میرے شوہر کی نشانی چھیننا چاہتے ہیں۔ فاروق بھائی نے میری بات تحمل سے سنی اور کہا، زارا بہن، فکر نہ کرو، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں تمہارا حق ملے، مگر قانونی معاملات میں وقت لگتا ہے، تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ ان کے الفاظ میں امید کی کرن تھی اور وہ کرن اپنے دل میں سمیٹے گھر لوٹی۔ راستے بھر رب کا شکر ادا کرتی رہی کہ اس نے فریاد سنی۔ دل میں فاروق بھائی کے لیے دعا مانگتی رہی کہ وہ کامیاب ہو اور میں ظلم سے بچوں، مگر جیسے ہی گھر پہنچی
میری امیدوں پر بجلی گرا دی گئی۔ صحن میں قدم رکھا ہے کہ دیور کی گرجتی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ بس اب اور نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس بدکردار عورت کو جوان مرد کے دفتر سے نکلتے دیکھا۔ بھائی کے مرنے کے بعد ہماری عزت رونا چاہتی ہے، ناک کٹوانا چاہتی ہے محلے میں۔ اس کی آواز میں زہر تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ ایک پل میں اس نے میری ساری نیت کو گناہ کا لبادہ پہنایا۔ نند بھی لپک کر آئی اور تیز آواز میں بولی، میں تو کب سے کہتی تھی کہ عورت شریف نہیں، اب دیکھ لیا نا، مردوں سے یارانے بڑھا رہی ہے، ہم پر حکم چلا رہی ہے۔ ساس نے بھی غنیمت جانا اور میرے سر پر تلوار بن کر گر پڑی۔ منحوس، تو نے ہمارا بیٹا کھا لیا، ہمارے سر کو بھی جھکانا چاہتی ہے۔ میرے دل کی حالت معصوم پرندے جیسی ہو گئی جسے شکاریوں نے قفس میں قید کر کے چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کی ہو۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، اللہ کے بندو، میں وہاں حق کے لیے گئی تھی اپنے شوہر کے دوست کے پاس جو وکیل ہے، تاکہ عارف کی نشانی واپس مل سکے۔ میں نے غلطی نہیں کی۔ مگر میری آواز سنی ہی کس نے؟ سب کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت طنز کی آگ جلی۔ دیور نے مزید ذلیل کرنے کے لیے محلے کی چند عورتوں کو آواز دی، آؤ دیکھو کیسے بھائی کی بیوہ نے چالاکیوں سے مردوں کو پھانسنا شروع کر دیا۔ عورتیں جو میرے حال پر ترس کھاتی تھی اب آنکھوں میں حقارت لیے گھورنے لگی۔ کوئی کہتی، ہائے ہائے کیسی ظالم عورت ہے۔ کوئی کہتی، اب سمجھ آیا کہ اتنی چپ کیوں رہتی ہے، اندر دھندے چلا رہی تھی۔ اس دن کے بعد میری زندگی دوزخ بن گئی۔ محلے میں باہر نکلتی کسی نہ کسی کھڑکی سے آواز آتی، دیکھو مردوں کی دوست جا رہی ہے۔ بچے پتھر مارنے لگے، عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگی، کوئی کردار پر انگلی اٹھاتا، کوئی طوائف کہتا، کوئی کہتا کہ یہ عورت کسی اور مرد سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے۔ سسرال والوں نے بدنامی پھیلانے میں کسر نہیں چھوڑی۔ دیور جہاں جاتا جھوٹ بولتا کہ یہ عورت بد چلن ہے، ہمیں ذلیل کرنے پر تلی ہے۔ نند ہر محفل میں یہی راگ الاپتی کہ بھائی کی بیوی مردوں کے چکر چلا رہی ہے، ہم اس کی بدولت بدنام ہو رہے ہیں۔ میرے دل پر جو زخم اس دن لگے وہ شاید کسی نشتر سے بھی گہرے تھے۔ میں نے تو صرف حق کی خاطر قدم اٹھایا، مگر یہ دنیا اس نے مجھے اتنا گرایا کہ میں کسی سے نظر ملا کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن کے بعد سسرال کے ظلم اور اضافہ ہو گیا ان میں۔ میرے کھانے پر مزید قدغن لگی، کبھی کبھی تو دن میں پانی تک نہیں پینے دیا جاتا، رات کو صحن میں سونے پر مجبور کیا جاتا کہ اسی ذلت کے نیچے دم توڑوں۔ میں رات کی تنہائی میں آسمان دیکھ کر اپنے رب سے فریاد کرتی، یا اللہ میرا کیا قصور ہے، میں نے کب کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا؟ میں تو تیرے در کی سوالی ہوں، بس اپنے شوہر کی نشانی بچانے کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ تو میری عزت کی حفاظت کر میرے مولا، کب تک ظالموں کی بد زبانی سہوں، کب تک میری عصمت پر تہمت لگی رہے گی؟ پھر ان سب ذلتوں کے بیچ اکثر راتوں کو صحن کے اندھیرے میں سایہ محسوس کرتی، جیسے کوئی ہے جو سب دیکھ رہے، سب جان رہے اور بس کسی وقت میرے لیے انصاف لے کر آئے گا۔ وہ سایہ مجھے خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ میرے دل میں امید جگاتا کہ شاید رب نے میرے حال پر کسی کو مامور کر دیا، جو میرے لیے کرے گا وہ میں خود نہیں کر سکتی۔ جب زندگی کی تلخیاں میری سانسوں کا حصہ بن چکی، ہر دن نئے زخم کی صورت میں میرے دل پر لگتا، تب ایسا دن آیا جس نے مجھے احساس دلایا کہ دنیا کی ذلتیں ختم نہ ہوں۔ میرے سسر بستر سے لگ چکے تھے، ان کی سانس بوجھل ہو گئی۔ دیور اپنی نئی دلہن کے نخرے اٹھانے، کام کاج کے بہانے صبح شام غائب رہنے لگا۔ ساس کا چہرہ پہلے بھی سخت نفرت کا مجسمہ تھا، اب بھی اس کے تیور تلخ ہو چکے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، میں پیٹ کی بھوک سے کمر دوہری تھی۔ ساس نے آواز دی، اے سن یہ پیسے پکڑ، تیرے سسر تو کچھ کر نہیں سکتے، دیور بھی گھر کا خرچ کہاں سنبھالے گا، جا پیسے پکڑ دکان پر دیا تاکہ مہینے کا حساب شروع ہو۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے پیسے پکڑے، دل میں ڈرتے کہا، اماں جی بعد میں چلی جاؤں، میں خود ہی جا کر لے آؤں گی راشن۔ مگر ان کی کڑی نظروں نے میرے حوصلے کی ٹوٹی لکڑی کو بھی چورا چورا کیا۔ چپ کر، ہماری عزت کو بچانے کے لیے تو جا، محلے والے تو ویسے ہی ہمیں تانے دے دے کہ تیرے جیسی منحوس پال رکھی۔ میری روح کانپی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کریانے کی دکان والا کیسا بدذات انسان ہے، اس کی موٹی گردن، بڑی مونچھیں، وہ آنکھوں کی درندگی جو ہر عورت کو نوچ لینے پر تلی رہتی، مگر میں مجبوری کا شکار تھی۔ ساس کی دھمکی اور گھر کے خالی برتنوں نے میرے قدم اس گلی کی طرف بڑھائے جہاں ذلت کی ایک اور داستان انتظار کر رہی تھی۔ دکان پر پہنچی تو دھوپ تیز تھی، پیروں میں جوتا کھس رہا تھا، دل کی دھڑکن جیسے گواہی دے رہی تھی کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں نے آٹے چینی دال کی لسٹ اس لڑکے کو دی اور پیسے اس بدذات کے ہاتھ میں تھمائے۔ وہ گننے لگا اور بولا، بی بی جب تک تیرا سامان تیار ہوتا ہے کرسی پر بیٹھ، دھوپ میں کھڑی کیوں ہے؟ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کرسی سنبھالی۔ اس نے دکان کے شٹر کو آدھا نیچے کیا اور کہنے لگا، دھوپ بہت ہے، سایہ کرتا ہوں۔ میں گھبرائی مگر اپنی مجبوری پر قابو پاتے بس خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی مونچھوں کے نیچے مکروہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، تمہارے شوہر کا بہت افسوس ہے، نیک انسان تھا، ہمیں یاد آتا ہے جب بھی تمہاری ضرورت کی چیزیں لے آتا۔ میں نے سر ہلایا، دل چاہا کہ اٹھ کر بھاگوں، مگر پیچھے محلے والوں کی نظروں کا خوف، ساس کے تانوں کا ڈر اور راشن کی ضرورت نے میرے پاؤں باندھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اس کی درندگی کھل کر سامنے آئی۔
اس نے اپنا ہاتھ میرے ماتھے پر رکھا جیسے افسوس جتا رہا ہو، مگر اس کے لمس میں ایسی گندگی تھی جس نے میرے پورے وجود کو چھن جوڑا۔ میں کانپ گئی، پیچھے ہٹنا چاہا مگر وہ اور قریب آیا۔ اس کا ہاتھ کندھے تک پہنچا اور آہستہ آہستہ اس کی انگلیاں میرے بازو کو ناپاک کرنے لگی۔ سانسوں کی بدبو چہرے پر محسوس ہوئی۔ وہ گھٹیا ہنسی ہنس کر بولا، میں ہوں نا، جب بھی شوہر کی کمی محسوس ہو یاد کرنا، میں پورا کر دوں گا۔ میرے تن بدن میں آگ لگی۔ میں نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ کھینچنے ہی والا تھا کہ اچانک دکان کے شٹر کے نیچے سے سایہ اندر آیا۔ میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ایک نوجوان، خوبصورت، دراز قد، سبز آنکھوں والا اجنبی بجلی سی تیزی سے داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی اور چہرے پر عجیب دبدبا تھا۔ اس نے درندے کو ایسے گرفت میں لیا کہ وہ چیخا، حرام زادے، اس عورت کو کمزور سمجھا، شرم نہیں آتی؟ اس نوجوان نے اس بدذات کی ایسی پٹائی کی کہ وہ کراہنے لگا۔ بڑی بڑی مونچھیں بھیگی جیسے پسینہ، یہ شاید ڈر کے مارے اس کی روح باہر نکل رہی ہو۔ وہ نوجوان دکان کے کونے میں پھینک کر اس کو بولا، خبردار اگر آئندہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوبی۔ وہ نوجوان اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے چہرے کی سختی میں بھی عجیب کشش تھی۔ ہری آنکھیں ایسی چمک رہی تھی جیسے کوئی چمکتا ستارہ زمین پر اترتا آیا ہو۔ محلے والوں نے بعد میں بتایا کہ وہ نیا آیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کہاں سے آیا، بس اتنا پتا ہے کہ غصے میں اس کی آنکھوں کی چمک اور لہجے کا جلال دل دہلا دیتا۔ مجھے بچا کر باہر نکلا اور میں اس کے پیچھے خاموش چلتی رہی۔ اس نے ایک بار بھی مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، نہ کوئی غلط بات کہی، بس اس کی آنکھوں میں عجیب ہمدردی تھی، ایک عجیب سی حفاظت کی جھلک تھی، جیسے وہ مجھے اس ذلت کی گہرائی سے نکالنے آیا ہو۔ اس دن کے بعد محلے میں نئی سرگوشی شروع ہو گئی۔ کوئی کہتا، یہ نیا لڑکا شاید اس کا یار ہے، کوئی کہتا، ایسی عورتوں کی قسمت میں یہی لکھا ہوتا ہے، مگر میرے دل میں صرف یہی خیال تھا کہ رب نے مجھے اجنبی کے ہاتھوں بچایا۔ شاید وہ عام انسان نہیں تھا، میرے رب کا بھیجا مددگار تھا، مگر اس کی حقیقت ابھی مجھ پر کھلنی باقی تھی۔ میں نے پہلی بار رات کو صحن میں چاند کی روشنی میں رب سے کہا، یا اللہ، جسے تو نے بھیجا وہ سچا مددگار ہو، مجھے ذلت سے نکالنے والا ہو۔ اس دکان والی ذلت کے بعد میری روح کے ہر گوشے میں جیسے موت کا سکوت چھا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر جینے کی خواہش کا چراغ باقی نہیں رہا۔ دن تو خیر، اب راتیں بھی کاٹ کھانے کو دوڑتی، ہر سانس مجھے نئے تانے کی صورت محسوس ہوتی، ہر لمحہ ایک نئی اذیت کی شکل میں مجھ پر گزرتا۔ محلے کی عورتوں کی نظریں، مردوں کے اشارے، بچوں کی آوازیں، اپنے گھر والوں کی تحقیر، سب مجھے کسی غار کی اندھیری تنہائی میں طلبگار بنا چکا تھا۔ میں بار بار سوچتی، یا اللہ، یہ زندگی میں نے کب مانگی تھی؟ کیوں میرے نصیب میں ذلت لکھی ہے؟ دل کے نہا خانے سے آواز آتی کہ اب بس اور نہیں، اب وقت ہے کہ اس بے رحم دنیا کی نظروں سے خود کو چھپا لیا جائے، کہیں ایسے کونے میں جا کر بے نام زندگی بسر کی جائے جہاں کوئی میرا نام نہ لے، میرے وجود کا تانا نہ بنائے۔ اسی سوچ نے ایک رات مجھے حوصلہ دیا کہ میں سب چھوڑ کر نکلوں، اس گھر کو، محلے، ذلت کو، سب پیچھے چھوڑوں۔ وہ رات کیسی اندھیری تھی، آسمان پر چاند اپنی چاندنی سمیت غائب تھا۔ تیز ہوائیں میرے ارادے کی ہمنوا بن کر جیسے مجھے بلا رہی تھی کہ آؤ، اس اندھیرے کی آغوش میں چھپ جاؤ۔ میں نے گھر والوں کی نیند کا انتظار کیا، اور جب ہر کمرے میں گہرے خراٹوں کی آواز آنے لگی، میں نے چادر اوڑھی اور دل پر پتھر رکھا، دبے پاؤں دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ گلی کی مٹی میرے پاؤں کے نیچے دبتی جا رہی تھی اور ہر قدم جیسے میرے دل کی دھڑکن زور پکڑتی جا رہی تھی۔ گلی کے موڑ پر پہنچے تو ہر طرف سناٹا تھا، کتے بھی چپ تھے، جیسے اس وقت کی پوری اسرارت کو محسوس کر کے وہ بھی سہم گئے ہوں۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے اور دل میں سوچا کہ کوئی رکاوٹ نہیں، میں آزاد ہوں، آزاد اس ذلت سے، اس تانے سے، اس تذلیل سے جو دن رات میرا پیچھا کرتی۔ مگر تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ جیسے ہی گلی کے سنسان موڑ پر مڑنے لگی، اچانک میرے سامنے وہی نوجوان آ کھڑا ہوا، سبز آنکھوں والا اجنبی، وہی جس نے مجھے دکان پر اس ذلت سے بچایا تھا۔ اس کا چہرہ رات کے اندھیرے میں چمک رہا تھا جیسے ستارہ زمین پر اتر آیا ہو۔ میں اچانک ٹکراؤ پر گھبرائی، گرنے والی تھی کہ اس نے بڑی نرمی سے میرا بازو تھام کر مجھے سنبھالا۔ اس کی انگلیوں میں گرفت نہ کوئی زبردستی تھی نہ درش تھی، بس محافظ جیسی تھپک جیسے کہہ رہی ہو کہ ڈر مت، میں ہوں نا۔ اس نے اپنی گہری دل میں اترتی آواز میں پوچھا، کہاں جا رہی ہو اتنی رات گئے؟ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، میں جینا نہیں چاہتی، یا ایسی جگہ جانا چاہتی ہوں جہاں کوئی پہچان نہ سکے، میں تو بس تھک چکی ہوں۔ اس کے چہرے پر لمحے کے لیے افسوس کی جھلک ابھری، مگر آنکھوں میں عجیب عزم تھا۔ وہ بولا، رونے کا وقت ختم ہوا، تمہیں جینا ہے عزت کے ساتھ، اپنے حق کے ساتھ، ان سب کے بیچ جو تم پر ظلم کرتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، دل کی گہرائیوں سے وہ سوال زبان پر آ گیا جو میرے اندر سے ابھر رہا تھا، لیکن لوگ تمہیں بھی میرے ساتھ جوڑ کر بدنام کریں گے،
میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم پر کوئی انگلی اٹھے۔ اس نے اپنے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، کسی کی مجال نہیں کہ تمہارے یا میرے بارے میں زبان کھولے۔ تمہیں اپنا حق لینے پر دھیان دینا ہے۔ بس گھر واپس جاؤ، سکون سے سو اور دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اس کے لہجے میں جو یقین تھا میرے دل کی لرزتی بنیادوں کو سہارا دینے لگا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ شاید نوجوان عام انسان نہیں، شاید یہ وہ ہستی ہے جسے اللہ نے میری فریاد سن کر میری مدد کے لیے بھیجا۔ میں چپ چاپ گھر لوٹی۔ قدموں کی چاپ سنسان گلی میں گونج رہی تھی، دل میں سوالوں کا طوفان تھا۔ آخر کون ہے یہ نوجوان؟ اتنی ہمت، غیرت اور جرت کہاں سے آئی اس میں؟ جو مجھے بار بار ذلت کی دلدل سے نکالتا ہے وہ کون ہے؟ میرے کمرے کے اندھیرے میں بیٹھ کر میں بہت دیر تک اس کے الفاظ دہراتی رہی۔ اب تمہیں جینا ہے عزت سے۔ دل میں میرے رب کا شکر ادا کرتی رہ کہ اس نے میری مدد کے لیے کسی کو بھیجا۔ چاہے میں اس حقیقت سے آشنا تھی، مگر اس کے وجود نے میرے دل کو نئی امید کی روشنی دی۔ کبھی سوچتی کہ انسان کی دشمنی کس حد تک جا سکتی ہے۔ میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، نہ کسی کا حق مارا، نہ ظلم کیا، پھر کیوں میرے اپنے ہی میرے خون کے پیاسے بن بیٹھے؟ اس رات کی ہولنا کی آج بھی میری روح پر رکھی ہے۔ وہ رات جب سب بدل گیا اور قدرت نے ایسا انصاف دکھایا کہ آج بھی حیران ہوں۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا اور ایک عجیب سی گھٹن چھائی تھی۔ دن بھر کی ذلتوں، تانوں اور نفرت بھری نظروں کے بوجھ سے میرا دل پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے چاہا تھا کہ شاید رات کی نیند مجھے اس دکھ سے کچھ دیر کے لیے نجات دے، مگر تقدیر نے اس رات میرے لیے اور ہی امتحان لکھا تھا۔ ساس کی کڑوی آواز آئی، اے زارا کھانا کھا لے، یا پھر مرنے کی ٹھان لی ہے؟ میں نے دل پر جمی مایوسی کو چھپاتے ہوئے کہا، لے آؤ اماں جی، اللہ کا شکر ہے جو مل جائے کھا لوں گی۔ اسی وقت بجلی چلی گئی اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ہوا کی سنسناتی آواز کے بیچ مجھے ساس کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میرے لیے کھانے کی تھالی لائی اور سامنے رکھی۔ میں نے ٹوٹی چارپائی کے سرانے رکھی پرانی لالٹین جلانے کی کوشش کی تاکہ تھوڑا اجالا ہو، مگر لالٹین بھی شاید میرے دل کی طرح بوجھی تھی۔ میں نے لالٹین جلائی۔ جیسے اس کی مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی، نند اندر آئی۔ اس کی نظریں ساس کی تھالی پر پڑیں، جانے کی ایک پل کے لیے وہ ٹھٹکی۔ نند نے جلدی سے آگے بڑھ کر میری تھالی ساس کی تھالی سے بدل دی۔ اس وقت اندھیرے اور گھبراہٹ کے ماری یہ میں ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی۔ مجھے لگا وہ کچھ اور سوچ رہی ہے، بدگمانی کا شکار ہے۔ میں نے بھوک کی شدت پر قابو پاتے 2 نوالے لیے ہوں گے کہ ساس نے بدلا ہوا کھانا شروع کیا۔ نند کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تیرنے لگا۔ اس کے چہرے کی زردی بڑھتی جا رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی کہ آخر کیا مواجرہ ہے۔ چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ ساس کی سانسیں اکھڑی، اس کا چہرہ نیلا پڑنے لگا، آنکھیں الٹی اور وہ اپنے گلے کو جیسے زور سے دبا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر نند چیخ پڑی، اماں کیا ہو گیا؟ میں بے سرس میں ہو کر اس کے پاس پہنچی، مگر ساس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ وہ تڑپتے تڑپتے چارپائی پر ڈھیر ہو گئی۔ نند کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگی، کسی کو بلاؤ، اماں مر گئی۔ مگر سب ختم ہو چکا تھا۔ میں بے بس کھڑی تھی، میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ، کیا تیری قدرت کا انصاف یوں ظہور کرتا ہے؟ کچھ دن بعد میرے سسر جو پہلے ہی بستر سے لگے ہوئے تھے صدمہ برداشت نہیں کر سکے۔ ان کے چہرے پر اپنی بیوی کی جدائی کا کرب صاف نظر آتا۔ ان کی آنکھوں میں جو سوال تھے، جو بے بسی تھی، وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں دن رات ان کے پاس بیٹھی رہتی، ان کے قدم دبانے کی کوشش کرتی، مگر ان کی سانسوں کی ڈور روز بروز کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ آخر ایک دن وہ بھی اپنے خالق کی حقیقی سجا ملے۔ ان کے چہرے پر عجیب سکون تھا، جیسے وہ اس دکھوں کی دنیا سے نجات پا گئے ہوں۔ یہ سب میرے سامنے ہوا۔ میرے دل کی کیفیت ایسی تھی جیسے ہر منظر کو رب نے خود میرے سامنے اس کی قدرت کی گواہی کے طور پر پیش کیا۔ میں اکثر راتوں کو جاگتی اور سوچتی کہ وہ زہر جو میرے لیے رکھا گیا تھا میرے دشمنوں کا مقدر بن گیا۔ نند کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے خوف بیٹھ گیا تھا اور دیور کا غرور بھی ان کی موت کے بعد ٹوٹ چکا تھا۔ محلے والے جو مجھ پر طرح طرح کی تہمتیں لگاتے میرے حق میں بولنے لگے کہ شاید یہ مظلومہ سچی تھی، قدرت نے خود ہی اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس رات کے بعد میرے دل میں نوجوان کی کئی باتیں گونجنے لگی، اب رونے کا وقت ختم ہوا، تمہیں جینا ہے عزت سے۔ میں حیران ہوتی کہ جس رب نے میرے قاتل کو خود ہی اس کے انجام تک پہنچایا، وہی رب شاید اب میرے لیے کوئی راستہ اور بھی کھولے۔ میرے دل کی گہرائیوں سے ایک دعا نکلتی، یا رب، جسے تو نے میری مدد کو بھیجا اس کی حقیقت ظاہر کر، مجھے ذلت بھری زندگی سے نکال کر عزت کی زندگی عطا فرما۔ جب اللہ کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے تو انسان کے سارے مکر چالاکیاں سازشیں دھری رہ جاتی ہیں۔ جو لوگ دوسروں کے لیے کھڑا کھوتے ہیں خود اس میں جا گرتے ہیں۔ میں نے تو کسی کے لیے برا چاہا ہی نہیں تھا، بس اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر دکھڑے سناتی۔ اس کے سوا تو میرا اور کوئی سہارا ہی نہیں تھا۔ مگر سسرال والے، ان کا دل تو زنگالود ہو چکا تھا۔ وہ ہر دن میرے لیے نئی آزمائش لے کر آتے اور میں صبر کی چادر اوڑھ کر ان کے ظلم برداشت کرتی۔
لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کی قدرت نے ظالموں کے گھر پر اپنا انصاف اتارا۔ سب سے پہلے دیور اور دیورانی کی زندگی میں عجیب مصیبتوں نے ڈیرے ڈالنے شروع کیے۔ دیور جو اپنی دکان پر بڑا مان کرتا، جس کے تکبر کا یہ حال تھا کہ محلے کے ہر غریب کو اپنے قدموں تلے رون دینا چاہتا تھا، اس کی دکان میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ دکان جس پر وہ اپنی مردانگی اور کامرانی کے قصے سنا تھا، اس دکان کو اللہ نے پل بھر میں راکھ کیا۔ وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں گھر کے صحن میں بیٹھی آٹا چھان رہی تھی کہ محلے میں اچانک شور اٹھا، آگ آگ! دیور کی دکان میں آگ لگ گئی۔ میں بھی بھاگ کر دروازے تک آئی، دیکھا لوگ پانی کی بالٹیاں بھر کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے، مگر آگ کے لپیٹیں آسمان چھو رہی تھی۔ دیور دکان کے سامنے کھڑا بال نوچ رہا تھا اور چیخ کر رو رہا تھا، میری دکان، میری کمائی سب برباد ہو گیا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے، دل میں کہا، یار اب تیرے انصاف کی کیا شان ہے، تو ہی ظالموں کا غرور توڑنے والا ہے۔ اس دن کے بعد دیور کی حالت ایسی ہو گئی جیسے اس کے قدم تلے سے زمین کھینچی ہو، نہ دکان بچی نہ عزت۔ محلے والے بھی اسے کترانے لگے، جو کل تک اس کے تلوے چاٹتے آج حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ دیورانی کا حال اور برا تھا، جو عورت کل تک مجھے تانے دیتی، میرے پہننے اوڑھنے پر تنقید کرتی، آج خود کپڑوں کو ترسنے لگی تھی۔ دکان کی کمائی بند ہوئی تو اس کے نخرے بھی اتر گئے، سارا غرور مٹی میں ملا۔ صبح شام دیور سے لڑنا، گھر کا سکون اجاڑنا اس کی عادت بن گئی۔ دیورانی چڑچڑی رہتی، ذرا بات پر دیور کو کوسنے دیتی، تیری کمائی گئی تو ہم بھوکے مر گئے، لعنت ہے ایسی قسمت پر۔ اور نند جو ہر وقت مجھے تانے دیتی، محلے میں میرے خلاف زہر اگلا کرتی، اس پر بھی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کی شادی کے رشتے کہیں جڑتے نہیں تھے، کبھی کوئی لڑکے والے آ کر انکار کرتے، کبھی خود نند کے برے رویے سے کوئی بھاگتا۔ محلے میں بدنامی اس کا مقدر بن گئی، ہر طرف سے تانوں کی بارش ہونے لگی، اتنی بد زبان ہے، شوہر کے گھر کیسے بسے گی؟ اس کی زبان کی تلخی نے اس کا نصیب ہی جلا ڈالا۔ دیور کی دکان کی آگ بجھتے ہی جیسے ہمارے گھر کی چھت پر مصیبتوں کا سایہ گہرا ہوتا چلا گیا۔ کاروبار کی تباہی نے دیور کو اندر سے توڑ دیا۔ وہ اپنے دل کی ساری بڑھاس مجھ پر نکالنے لگا، گھر کے کونے کونے میں تانے گونجتے، یہ سب اس کی منحوس کی نحوست ہے، جب سے ہمارے گھر آئی ہے بربادی مقدر بن گئی۔ دیورانی اور نند بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتی، یہ عورت جادو کرنی ہے، اس نے پر جادو کروایا تاکہ ہم تباہ ہو اور یہ ہمیں نیچا دکھائے۔ میں سنتے چپ رہتی، میرے دل کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ میں جیسے کوئی اندھیری کوٹری ہو، جہاں نہ روشنی کی کرن نہ امید کا در۔ مگر میرا رب گواہ تھا کہ کسی کے لیے برا نہیں چاہا، جو ہو رہا تھا ان کے اپنے گناہوں کی سزا تھی، مگر ان کی عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ ایک دن دیور دیوانوں کی طرح چیختا آیا، میں جانتا ہوں زارا راتوں کو جادو کرتی ہے، اس کے منحوس عمل سے میری دکان جلی، اسی کے عمل سے گھر برباد ہو رہا ہے۔ دیورانی اور نند نے بھی ہاں میں ہاں ملاتے کہا، ہاں ہم نے بھی کئی بار اسے رات کے اندھیرے میں جاگتے دیکھا، کمرے میں ضرور کچھ کرتی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی کہ وہ راتیں جن میں جا کر رب کے حضور گڑ گڑاتی، انہیں یہ جادو سمجھتے۔ میرے سجدے، آنسو، دعائیں ان کے لیے الزام بن گئے۔ محلے والے بھی کانا پھوسی کرنے لگے، کوئی کہتا، ہاں یہ عورت ضرور کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، ورنہ اتنے اتفاق سے سب کیسے برباد ہو سکتا ہے؟ کوئی کہتا، دیکھا نہیں، خود تو سلامت ہے، باقی سب کی حالت خراب ہے۔ دیور کا چہرہ سیاہ ہوتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نفرت کا زہر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دیورانی کے زیور بکنے لگے، نند کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ ان سب کی زبان پر صرف ایک بات رہ گئی، یہ زارا کی نحوست ہے، اس نے جادو کروا رکھا ہے۔ میں ہر دن ان کی زبانوں کے زہر کو سہتی، ان کی نظروں کی حقارت جھیلتی، راتوں کو اپنے رب کے حضور یہی دعا کرتی، یا اللہ اب یہ پردہ بھی اٹھا دے، ان کی آنکھ کھول دے، جو کچھ ہو رہا ہے تیرے انصاف کی جھلک ہے، نہ کہ میرے گناہ یا کسی جادو کا نتیجہ۔ نوجوان کی کہی باتیں میرے دل کے نہا خانوں میں گونجتی رہتی۔ رونے کا وقت ختم ہوا، تمہیں جینا ہے عزت سے۔ میں حیران ہوتی، شاید وہی وقت قریب تھا جب میرے رب کی قدرت میری بے گناہی کو سب پر عیاں کرے۔ ان ظالموں کے غرور کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ انسان کی آنکھیں جب تک غرور اور تکبر کے پردوں میں لپٹی رہتی ہیں، وہ اپنی تباہی کو بھی دوسروں کی سازش سمجھتا ہے۔ میرے سسرال کے لوگ بھی اسی حال میں تھے، جو مصیبتیں ان کے گناہوں کا نتیجہ تھی، وہ ان کا الزام مجھ پر لگاتے۔ میں خاموشی سے سب سہتی، دل کی گہرائیوں میں ایک ہی دعا گونجتی، یا رب ان کے دلوں کو سچ دکھا دے یا مجھے اس عذاب سے نجات دے۔ لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز چلتی ہے، ان کے ظلم کا محل ایک ایک کر کے ڈھلنے لگا۔ دیور کا غروق تو اس دن راکھ ہو گیا جب اس کی دکان جل کر خاکستر ہوئی۔ دیورانی کے خواب اس دن بکھرے جب اس کے زیور بکنے لگے۔ گھر کی دیواروں پر بھی افلاس کی دراریں پڑنے لگی۔ نند کی زبان کی تلخی بھی اس کے نصیب کی دشمن بن چکی تھی، جو کل تک اپنے رشتے ٹھکرا رہی تھی، اب ہر دروازے پر دستک دیتی، مگر کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ان تینوں کی آنکھوں سے نیند اور دلوں سے سکون رخصت ہو چکا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ چولہا ٹھنڈا پڑ گیا، برتن خالی تھے،
सहन की मिट्टी पर उनके कदमों के निशान कम और बेबसी के आंसू ज्यादा गिरते। देवर जो कभी मोहल्ले में अकड़ कर चलता, गली में सर झुकाए गुजरता। देवरानी का चेहरा जर्द पड़ चुका था। नंद की आंखों में वो चमक बुझ चुकी थी जिससे वो मुझे नीचा दिखाया करती। आखिर एक शाम जब सूरज की सुर्खी ने आसमान पर बिछते बिछते उनके गुरूर को भी ढांप लिया, देवर ने वो फैसला कर ही लिया जिसका वो मुद्दत से जिक्र कर रहा था। वो मेरे सामने आया, उसके चेहरे पर शिकस्त की लकीर साफ नजर आती। बोला, अब इस घर में कुछ नहीं बचा, ना रोजी, ना इज्जत, ना सहारा। हम जा रहे हैं किसी दूसरे शहर, शायद वहाँ किस्मत मेहरबान हो जाए। उसकी आवाज़ में वो गुरूर नहीं था जो कभी मेरी तरफ नफरत से झुकता था। देवरानी चुपचाप अपना बोसीदा सा बक्सा समेट रही थी। उसके चेहरे पर वो रौनक मिट्टी में मिल चुकी थी जिसे मुझे हर वक्त नीचा दिखाती। नंद भी उसके साथ जाने को तैयार खड़ी थी, जो कभी मुझे ताने देती खुद किस्मत की मार खाकर घर से निकल रही थी। मैं सहन में खड़ी उनके खाली हाथों और बुझे चेहरों को देख रही थी। दिल की गहराइयों से एक सदा निकल रही थी, सुबहान अल्लाह, तेरे इंसाफ की क्या शान। देवर जाते वक्त बस इतना कह सका, हम जा रहे रोजगार की तलाश में, शायद किसी शहर में नसीब का दरवाज़ा खुले। मैं चुपचाप दरवाजे की चौखट से टेक लगाए उनकी पुश्त देखती रही। मैंने उनका रास्ता रोका ना बात की, क्योंकि जो लोग मेरी जान के दुश्मन बने रहे अब उनकी तबाही मेरे किसी लफ्ज़ की मोहताज नहीं थी। कुदरत ने खुद उनके गुरूर का सर झुका दिया। उनके जाने के बाद घर की दीवारें भी जैसे सुकून का सांस लेने लगी। सहन की मिट्टी पर उनके कदमों की चाप सुनाई न देती। मेरे दिल पर बरसों का बोझ हल्का होने लगा, मगर दिल में वही सवाल जाग रहा था, या अल्लाह, अब क्या होने वाला है? मेरे हक का दरवाज़ा खुलेगा या ये तन्हाई भी कोई नया इम्तिहान बनेगी? और कहीं दूर में उस सब आंखों वाले पुरस्कार मददगार के कदमों की चाप महसूस कर रही थी, जो शायद मेरे नसीब के अंधेरों में रोशनी लाने वाला था। जब वो सब घर छोड़कर चले गए, देवर, देवरानी, नंद, तो जैसे वीरान मकान में और भी सन्नाटा गहरा हो गया। दीवारें खामोश, सहन की मिट्टी पर कदमों की चाप बाकी नहीं रही। रात के सन्नाटों में बस मेरी आहट और सिसकियां बाकी रह गई। मैं एक वीरान कमरे की चौखट पर बैठी टूटी चारपाई की पट्टियों पर सर रखे देर तक रोती रही। वो आंसू जो बरसों के जख्मों का बोझ उठाए थे खुलकर बहने लगे। मुझे लगता था शायद आज़ाद हूँ, मगर ये कैसी आज़ादी थी जिसमें ना कोई सहारा ना अपनायत। घर की दीवारें भी मुझ पर तंजिया हंसी महसूस करती। हर शब तन्हाई के अंधेरों में रब के ज़ोर गिड़गिड़ाती, नसीब पर नोहा करती, दिल का बोझ लफ्ज़ों में डालकर सजदों में ढेर होती। मैं खुद को बार बार याद दिलाती कि अल्लाह सब देख रहा है, सब जानता है, इंसाफ ज़रूर करेगा। ऐसे ही एक रात जब चांदनी भी बादलों में छुप चुकी थी, हर तरफ गुप अंधेरा था, मैं सहन में बैठी दिल की बातें रब से कर रही थी। मेरे आंसू मिट्टी में जज्ब हो रहे थे। मेरा दिल जैसे किसी अजनबी आहट का मुंतज़िर था। फिर वही हुआ जिसका मुझे गुमान भी नहीं था। अचानक सहन की खामोशी टूटी। दरवाजे के पास कदमों की मध्यम चाप सुनाई दी। फिर वही सब्ज आंखों वाला नौजवान आया। उसका चेहरा रात के अंधेरे में भी अजीब रोशनी लिए था। आंखों में वही दिलासा अज़म झलक रहा था जो पहले भी कई बार सहारा दे चुका था। मैं हैरान रह गई। मेरे करीब आया, नरमी और वक़ार से बोला, ज़ारा, मैंने तुम्हें इस जुल्म तन्हाई में बहुत सहा। मैंने तुम्हें हर बार संभालते हुए सोचा कि वक्त आएगा जब तुम्हारे नसीब का चिराग जलाऊं। ज़ारा, तुम चाहो तो तुम्हें अपने निकाह में लेना चाहता हूँ, इज्जत के साथ, हक के साथ, अल्लाह की रज़ा के साथ। मेरे दिल की धड़कन थम गई। मैंने उसे देखा, वो चेहरा जो मुझे अजनबी होते हुए भी अपनाइयत दे रहा था, वो आंखें जिनमें सच्चाई का सुमंदर नजर आ रहा था। मैंने अपने आंसू पूंछे और दिल की गहराइयों से कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बस जिल्लत ही देखी, ताने सुने और अपनों का बहुत ज़्यादा जुल्म सहा। अब अगर तुम मुझे अपने निकाह में लेकर मुझे इज्जत देना चाहते हो और अल्लाह की रज़ा के लिए तुम ये कदम उठाना चाहते हो, तो मैं इसको कबूल करती हूँ। मैं इस नए रिश्ते को अल्लाह ताला की रज़ा समझकर मैं कबूल करती हूँ। फिर उस नौजवान की आंखों में एक सुकून सा तैरने लगा था। उसने कहा, ज़ारा, मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ हक लेकर दूंगा। मैं तुम्हें इज्जत दूंगा और मैं तुम्हें इस दुखों की ज़िंदगी से निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ दूंगा। उस लम्हे तो मुझे लगा जैसे बरसों की धूप के बाद कोई ठंडी चाहूं मेरे नसीब पर उतर कर आ गई हो। मैंने दिल ही दिल में अपने रब का बहुत शुक्र अदा किया कि उस मेरे रब ने मुझे मेरे नसीब के अंधेरों में रोशनी भेजी थी और मेरी तन्हाई की रातों का अंजाम उस खुशी की किरण पर किया था। तभी एक दिन अचानक से उसने कहा कि मैं तो इंसान नहीं हूँ। ये बात तो मैं बहुत पहले भी महसूस कर चुकी थी, लेकिन उसकी ज़ुबान से सुनकर मुझे सुकून मिला
کہ اس نے مجھے کسی دھوکے میں نہیں رکھا۔ وہ جنات کی ایک شاہی نسل کا وارث تھا، لیکن وہ میری دعاؤں کو ساری سن کر اس زمین پر اتر کر آیا تھا، اور پھر میں اسے پا کر یوں ایک سکون کی زندگی بسر کرنے لگ گئے تھے۔